صافحتہ یوم القیامہ، فرمایا جو بندہ میری ذات پر ہر روز 50 مرتبہ درود و سلام پڑھے، یعنی اس کی عادت بنائے، حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن اس خوش نصیب کے ساتھ میں ہاتھ ملاؤں گا، یعنی مصافحہ کروں گا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ 50 مرتبہ درود و سلام پڑھیں، قیامت والے دن حضور سے ملاقات میسر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس وظیفے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، جو میں نے سورہ پاک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں خلاق عالم نے ارشاد فرمایا والعصر، اور قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، پر وہ جو ایمان لائے وہ گھاٹے میں اور خسارے میں نہیں ہے۔ اور اگر ایمان لانے کے بعد اپنے سفر کو جاری رکھے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال بھی کرتا رہے، تو وہ بھی خسارے میں نہیں ہے۔ اور فرمایا اگر اور اپنے سفر کو جاری رکھے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جب بھی بات آئے، گھر میں، باہر، مسجد میں، بازار میں، حق بات کہے، حق بات کی وصیت کرے، تو فرمایا وہ بھی خسارے میں نہیں ہے۔ اگر اور اپنے سفر کو جاری رکھے کہ حق بات کہنے کی وجہ سے اگر کوئی دنیا دار اس کے پیچھے پڑ جائے، یا نکما اور جاہل کوئی ایسا بندہ مطلب وہ پریشان ہو، فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر صبر کے دامن کو بھی تھام کے رکھے، فرمایا وہ بھی خسارے میں نہیں ہے۔ یہ ہے اس آیات طیبات کا سادہ سا مفہوم جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اگر یہ ہمیں سمجھ آ جائے گا تو ایک مسلمان کی زندگی کا بہترین نصب العین اللہ نے اس میں ارشاد فرمایا ہے، لیکن اس کی ابتدا وہ بڑی خاص ہے، اور آپ جب اس کو سنیں گے تو میں امید کروں گا کہ ہمارے دلوں کی اجڑی ہوئی کھیتیاں آباد ہوں گی۔ فرمایا والعصر، اور قسم ہے عصر کی۔ اس کو تھوڑا سا اور کھولوں تو فرمایا قسم ہے زمانے کی۔ اب یہ جو آپ مختلف سنتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو واو ہے نا، یہ قسمیہ ہے۔ اس کے بعد جو لفظ العصر ہے، اس کی کچھ تفاسیر ہے۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ یہاں پر العصر سے مراد نماز عصر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ آپ تقریر شروع ہو گئی ہے، بس آپ سنتے چلے جائیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد وقت عصر ہے۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد زمانہ ہے، اور پھر زمانے کی آگے پھر اس کی 2-3 قسمیں بنتی ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سناؤں۔ سب سے پہلے یہاں پر نماز عصر کی قسم کیوں اٹھائی؟ سمجھ رہے میری بات آپ بتا؟ دوستان گرامی، اس واسطے علماء فرماتے ہیں کہ 5 نمازیں ہیں۔ کتنی نمازیں ہیں ٹوٹل؟ اللہ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر 5 ہیں تو پھر اذانیں بھی 5 ہیں، تو پھر اگر بندہ 5 کی رٹ لگائے اور اذانیں دے 3 ہیں، تقریب بازی شروع ہو گئی ہے۔ چپ شاہ بن کے نہیں بہنا، اسی ہونا شاہ دے منن والے جڑا نیزیاں تے چڑھ کے بھی بول دے رہے ہیں، ذرا تگڑے ہو کے بولو۔ شروع ہو گئی ہے، یہ تسی اپنی ہمت نال سننی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تھوڑی سی آواز اس کی نا گونج رہی ہے، گونج بند کر دے، بہت پیارا ساؤنڈ چل رہا ہے۔ لاجواب، اللہ کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ توجہ ہے میرے پیارے بھائیوں کی، پیارے سجنوں کی، بزرگوں کی، یاروں کی، دوستوں کی، توجہ فرمائیے میری طرف۔ تو پھر 5 ہے نا، اب بندہ 5 کرے اور ہر چیز میں بلکہ بلیک میلنگ شروع ہے، وہ 5 دن پاک کا نام نہیں، وہ ایسے ہوتا ہے کہ میں آخیا ایڈا ہی 5 نال پیارے، 5 نمازہ تیرے ابے نے پڑھنی چاہیے۔ اب آپ پھر کمزوروں والی ہے، جوانوں والی نہیں ہے۔ لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ سویا ہوا ضمیر ہم جگا بھی نہیں سکتے ہیں، جگاؤ اپنے ضمیر کو اللہ کے بندو۔ یہ بلیک میلنگ بند کرو، عمل کی دنیا میں آؤ۔ سمجھ آ رہی ہے جناب؟ یہ جو 5 نمازیں ہیں نا، ان کی بڑی فضیلت ہے، ہر نماز کی آپ نے، بلکہ کل نمازوں کے بارے میں حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیسے بھی آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈ پہنچانی چاہیے کہ نہیں پہنچانی چاہیے؟ تو اسی صورت میں ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں گے، اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اور ہماری نسلوں کو 5 وقت کا پکا نمازی بنا دے۔
یہاں پر نماز عصر کا ذکر کیوں کیا گیا؟ قرآن مجید کے دوسرے پارے میں خلاق عالم نے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، فرمایا ساری نمازوں کی حفاظت کرو لیکن جو درمیانی نماز ہے اس کی زیادہ حفاظت کرو۔ سبحان اللہ۔ درمیانی نماز کون سی ہے؟ ادھر دیکھیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، درمیانی دو ادھر کر دے دو ادھر کر دے تو درمیان میں یہ کون سی بچ گئی؟ فجر، ظہر، مغرب، عشاء، اور بیچ میں کیا رہ گیا؟ عصر۔ علماء فرماتے ہیں یہ عصر کی نماز کی فضیلت ہے، اسی واسطے یہاں پر نماز عصر کی قسم اٹھائی ہے کہ اس نماز کی اہمیت کو زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ لیکن پھر اگلا سوال ہے، آپ پڑھ لکھے حضرات بیٹھے ہیں، اس نماز کی اہمیت کو زیادہ کیوں بیان کیا گیا؟ اس نماز کی حفاظت کرو، کیوں بھائی؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ سنیے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب عصر کا وقت شروع ہو جائے نا اور اس کے بعد مغرب کی طرف چل پڑے، بندہ اگر کھیتوں میں ہو تو بندہ جلدی جلدی کام سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے کہ بابا شاماں پہ گئی نا تو گھر جانا ہے۔ توجہ نہیں فرمائے، ہلکی ہلکی پنجابی کا ٹچ ہوگا، آپ کو سمجھ آتی ہے، ذوق برقرار رہنا چاہیے، تو اندھنے میں ذرا پورا ذوق بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، جب بندہ دکان پہ ہوتا ہے نا، آپ نے عمومی دیکھا ہوگا جب دکاندار صبح سویرے آتا ہے نا 2 گھنٹے لگا کے سامان باہر لگاتا ہے، اور بس اوقات اتنا باہر لگاتا ہے نال والے کی دکان بھی سے بھی نہ سبحان اللہ نہیں توجہ فرما رہا ہے۔ حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ کم ظرفی ہے، ایک تو تم راستے کو روک رہے ہو، تم حقوق العباد کا خیال نہیں کرتے ہو، اور دوسرا یہ تیرے دل سے بھی نال والے سے کوئی نہ بڑھے، اور پتر ہے 2 ہی دروازے ہیں جو رب نے اپنے پاس رکھے ہیں، موٹے موٹے بتا رہا ہوں میں تو ہر کے اسی کیا نا، سمجھ آئی نا؟ ایک ہے عزت والا دروازہ اور ایک ہے رزق والا دروازہ۔ اللہ فرماتا ہے عزت بھی ہم دیں گے، رزق بھی ہم دیں گے۔ اگر آپ ہاتھ اٹھا سکے تو آپ کے ہاتھوں کی بھی میں زیارت کر سکتا ہوں، سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ہمارے پاس یہ دروازے ہوتے تو نہ ہم کسی کو عزت دیتے نہ کسی کو رزق دیتے۔ اتنی کم ظرفی لوگوں میں آ گئی ہے، عزت بھی رب دیتا ہے، وہ جب عزت دے تو بڑے بڑے گورنر ذلیل ہو جاتے ہیں اور ممتاز قادری کو غازی بنا دیا جاتا ہے، سمجھ آ رہی نا؟ وہ جب عزت دینے پہ آئے تو وہ ایسے دیتا ہے کہ خادم رضوی صاحب کروڑوں دلوں کی دھڑکن بن جاتے ہیں، اور وہ جب عزت ایک منٹ ساتھ لینا، وہ جب عزت دینے پہ آئے تو کنز العلماء کی صورت میں ایک ایسا علم کا ہیرا دے دیتا ہے کہ جو رافضیت ہو، خارجیت ہو، نسبیت ہو اس کے چھکے چھڑا کے رکھ دیتا۔ اور مجھے یہاں کے نوجوان اور بچے بھی رہے، انہوں نے کہا جتنا جلالی صاحب نے یہاں کام کیا ہے نا ہماری نسلوں کو بچا لیا ہے۔ چلو میں کہا شکر ہے یار، جیدیا میں کسی کسی بندے کی تعریف کر رہی ہے، اہل سنت میں تعریف کروانے کے لیے بھی تو مرنا پڑتا ہے نا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ سٹیج آنے میں دیکھ لو جی نا سمجھ آ گئی تو ہمیں بھی آئی جانی چاہیے، مرنا پڑتا ہے حضرت یہاں پر۔ بہرحال یار باقی معاملات سارے ان کو سائڈ پہ رکھ دو، جو علماء کی بات ہو کہ وہ علماء حل کریں۔ جس دن میں تسی فیس بک کڑے مفتی آئے نا رڑا نکل گیا ہے سنت کا، خدا کا نام منو، آپ اپنے ہاتھوں کو روکو، اپنی زبانوں کو روکو، آپ کا یہ کام ہی نہیں ہے، جو علماء کا مسئلہ وہ کریں۔ دوستانی مکرم، اس واسطے میں جو بات کہہ رہا ہوں جس عالم نے جو کام کیا ہے اور وہ اگر حق ہے تو اس کو شاباش دینی چاہیے، سمجھا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں جس کو اللہ عزت دے، بظاہر تو نہ بڑا پیر خانہ ہے، کیونکہ آج کل کے گالیاں بھی کرنی پا میں سٹی کرو پٹھی کرو، بڑا پیر خانہ پیچھے ہو تو کوئی تمہیں پوچھنے والا ہی نہیں ہے، تسی پاویں آنڈے دے ہو تو پاویں بچے دے ہو، بات پھر کمزور ہو گئی آپ۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، لیکن یہ یاد رکھیں شریعت سب پر حاکم ہے۔ آج یہاں تو وہ نہیں مان رہا، اتر وہ دن دور نہیں ہے یہاں تمہیں ماننا پڑے گا، اور تیرے پیور نہیں ماننا پڑے گا۔ اور یہ بات کہنا میں نہیں بتاؤں گا، میں نہیں بتاؤں گا، میں کہتا ہوں چال قبر کہ تیرا ابو بھی بتائے گا، توجہ ہی نہیں نہ فرمائی۔ جاگ کے بیٹھے، یہ معاملات عقائد ہیں، قرآن و حدیث سب پر حاکم ہے، کوئی مولوی ہو، نقیب ہو، نعت ہو، پیر ہو، سب پر یہ حاکم ہے، کوئی ان سے باہر نہیں جا سکتا۔ جو جاتا ہے پھر زمانہ اس کو ذلیل ہوتے بھی دیکھتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلک کا وفادار رکھے، سمجھ آئی نا؟
اب ذرا میری بات کو سننے کی کوشش کیجئے گا. میرا مالک ہے وہ جس کو چاہے عزت عطا فرمائے. بات بھولے تو نہیں ہے؟ جس کو چاہے رزق عطا فرمائے. اب یہاں پر جب شام کا وقت ہوتا ہے دکاندار دکانیں بند کرنے لگتے ہیں, اس وقت بندے کا دل ادھر گلے کی طرف بھی ہوتا ہے, جلدی جلدی پیسے گن کے لیے بیچ پا رہا ہوں. ادھر دل مال میں ہوتا ہے, جلدی جلدی اندر دکان کے رکھ لوں. ادھر دل بچوں میں ہوتا ہے کہ جلدی جلدی پہنچوں. آج فون آیا تھا گھر سے کہ جناب اتنے سویٹر لے کے آنے ہیں, پیمپر لے کے آنے ہیں, جناب دکھے تھے کباب. بیٹھے ہو کہ کوئی نہیں بیٹھے, یہ سارا کچھ لے کے جانا ہے. ادھر بھی ہے, اولاد میں بھی ہے, مال میں بھی ہے, اور پیسے میں بھی ہے. ایسا ہی ہے نا, ہر چیز کی طرف دھیان ہے. وقت کیا ہے کہ مغرب ہونے والی میں نے جانا ہے. فرمایا اس لیے نماز عصر کی اہمیت کو بیان کیا گیا. اب اس جملے پر کاش کے آپ بولیں. فرمایا پتہ بندیا ہن تیرا لگنا ہے کہ مال دولت اولاد پہ بیچی تیل لاؤنا ہے یا اونا نو چھڑ کے رب دی نماز نہیں پڑھنا ہے. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. گرامی قدر حضرات, اس واسطے ہم سب کو چاہیے کہ ہم نماز عصر کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کو ایک حدیث شریف سناؤں اگر آپ جاگ رہے ہیں تو. سبحان اللہ. آواز ویسے کمزور کر دی آپ حضرات نے. فرمایا جس کی نماز عصر قضا ہو جائے سمجھ لو کہ اس کا گھر اور مال ہر چیز ہلاک ہو گئی. نہیں نہ بولے, ایسا رولا ہے. جس کی ایک نماز عصر جائے اس کے لیے یہ ہے تو جو پانچوں ہی نہ پڑھے. بتاؤ ہم کاہے کے مسلمان ہیں. میرے مرشد کامل سیدی و سندی امیر اہل سنت سبحان اللہ سبحان اللہ کہ میں حضرت عطار کا مرید ہوں. سمجھ آئی نا, انہی کے ٹکڑے کھائے ہیں. میں اعلی حضرت کا نوکر ہوں اور غوث اعظم کا سر ہوں. میرے مرشد کریم فرماتے ہیں یہ جو نماز ہے نا عظیم الشان عبادت ہے. کیا فرماتے ہیں؟ نماز عظیم الشان عبادت ہے. فرمایا اسے ہمیشہ بد نصیب ہی چھوڑتا ہے, نصیبوں والا اسے نہیں چھوڑا کرتا. سمجھ آ رہی ہے؟ آج سے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نماز بھی پڑھیں گے. اچھا اہل سنت کی توجہ چاہتا ہوں, اور جتنے سنجیدہ فکر لوگ بیٹھے بس اوقات ایسا مسئلہ بیان کرے نا, وہ نہیں یار مولوی صاحب تھوڑا سا پیار سے بات کیا کرے. میں کہوں جب بھی پا کے تیری چمی لے کے مسئلہ سمجھا پاتا ہے تو کیا پیار مانگنا بھائی. نہیں توجہ فرما رہے آپ کہ کی چمتا کی ہے تمہیں وہ دس خدا کے بندے. اس سے زیادہ پیار کیا ہے کہ بتایا جا رہا ہے دنیا داروں کے سامنے جھکنا بند کر, ورنہ یہی جھکتا رہے گا. رب کے سامنے جھک جا, رب تمہیں جھکنے دے گا ہی نہیں. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات, تھوڑا سا جاگو یار, مہربانی کرو ذرا نمازیں پڑھا کرو. نماز کی طرف تشریف لے کے آؤ. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کوئی نہیں آ رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب سے زیادہ پسند تھی. فرائض میں سے عظیم الشان عبادت ہے, اور میرے حبیب کو بہت پسند, میرے رب کو بہت پسند ہے. سبحان اللہ. نا کبھی سجدے کی لذت حاصل کر. اگر میرا حافظہ خطا نہیں کھاتا تو سنیے, حلیت الاولیاء شریف میں حدیث ہے. فرما اگر کسی کی نظر کسی خوبصورت عورت پہ پڑ جائے اور وہ فوراً اپنی نگاہ ہٹا لے کہ مجھے اللہ رسول نے روکا, میں نے اس کو نہیں دیکھنا, یہ میرے لیے دیکھنا حلال نہیں ہے, جبکہ اس کے غیر محرم میں ہو, محرم کو دیکھنا بھی ثواب ہے. فرمایا اگر وہ نگاہ ہٹا لے اللہ تعالیٰ اس بندے کو سجدوں کی لذت عطا فرما دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں نماز میں ہمارا جی نہیں لگتا ہے, تو میں نے کہا ذرا اپنی موبائل کی خبر لو نا, اس میں کیا کیا ہے. اپنی تنہائی کی خبر لو نا, تنہائیوں میں بیٹھ کے کیا کچھ نہیں دیکھتے ہو. جو اپنی آنکھوں سے گند دیکھتا ہے نا سیسا بھرا جائے گا. خدا کے لیے نگاہوں کی حفاظت کرو. بزرگ فرماتے ہیں جو بندہ نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا روحانیت کی منازل کو چڑھ نہیں سکتا. اور یہاں پر تو بعض روحانی گدیوں پر بیٹھنے والے تب تک پیر کہلواتے نہیں جب تک ان کے قریب عورتوں کا جمگٹا نہ ہو. اور ایسے تو تھے ہی تھے, اور جن کو ہم بعض موقعوں پر سمجھاتے بھی ہیں اور سمجھا بھی رہے ہیں, اور جو نہیں سمجھتے ان کو ہم کسی اور طریقے سے نہیں سمجھاتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر 8-10 دن سے ایک ویڈیو ہے, ایک بہت جناب عورت ہے, اس نے عجیب و غریب لباس پہنا ہوا ہے, اور انڈیا کی ہے وہ, اچھا انڈیا کی ہے. حضرت نے مجھے آسانی کر دی, میں سوچ رہا تھا یہ ہے کتنے
وہ جناب علی ایک بندہ سامنے بیٹھا تو جفی پان دئیے ہوں وہ اپنا سیز دیکھو تو بندے دا دیکھو میں نے کہا نہیں 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 یہ نہیں سیز یہ تو جفی پاؤنی سی تو میں دستی میں کو بندہ کال دا کریا آپ کو تو ایسا ایسا مگر میں ہلکی ہلکی چپرول بھی تو نہیں چاہیے نا میرے کو ویسے ہوتا تھا بندہ ہے سمجھ کو انو بھی آ گئی ہونی جو فرما رہے تینوں پتہ لگ جاتا کہ کسی نے جب پھپایا ہے اور میری سنتی پہ قوم ہے جو کہ وہ مرد کو جفی ڈال رہی ہے یہ حالت یہ خدا کی قسم ان لوگوں نے اہل سنت کو شرمندہ کر کے رکھ دیا روحانی لائن اس واسطے تھی مردوں اور عورتوں کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا جائے اور میری اہل سنت کے احباب خدا کریے تم بھی آنکھیں کھولو کن کو چوم رہے ہو اجر وہ صحیح العقائد صحیح العمال ہے اس کا سلسلہ متصل ہے وہ علم شراب جانتا ہے پھر چوما یہ نوئی جام کے ماں نے نہیں چکیا ان چکی جاتے ہو خدا کا خوف کرو بہتر ایسے بے حیا بھنگی چرسی نہ صحیح کرے والے یہ 3 سال غسل نہ کرنے والے یہ کتے لڑانے والے بیر بھگانے والے لکی رانی سرکس میں جانے والے اور یہ پیر نہیں ہوتے یہ یزید کے گدی نشین ہے حسین کا گدی نشین وہ ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے رب کے قرآن کے دنوں والی خدا کریے اس مسئلے کو سمجھو لیکن یہاں پر لگے ہاتھوں ایک بات اور بھی کر دوں حقائق ہوتے ہیں اور کئی ایسے ہیں جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں نا 2 نمبر پیروں کی تصویریں نانگے شاہ ہے یہ ٹانگے شاہ ہے یہ لزوڑی شاہ ہے یہ توڑی شاہ ہے یہ کھوتے شاہ یہ گھوڑے شاہ ان کی تصویریں لگا کے یہ کامے شاہ ان کی تصویریں لگا کے وہ کہتے دیکھو یہ سنیوں کے 2 نمبر پیر ہیں اور میں کیا چوکتا ہوں یہ 2 نمبر پیران کا تصویران لا کے قوم نو بلیک میل کرنا لیا اگر اپنی ماں کا دودھ پیتے ہی نا کہ کبھی الیاس قادری ورگے 1 نمبر پیر کی تصویر لا کے وہ حال کر لما میرا خیال ہے تمہیں یہ مزاج پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا مزاج یہ ہے ہم سے نہیں برداشت ہوتا خدا کے بندو کب تم سنبھلو گے اور تمہارے تاجداروں میں تو بابا فرید جیسے ہیں اور تمہارے تاجداروں میں تو میرے دادا جیسے ہیں تمہارے تاجداروں میں تو میرے بابا باہو جیسے ہیں میرے خواجہ جیسے ہیں اور یہاں تو جماعت علی ہے مہر علی ہے غوث چلی ہے اور مولا علی ہے ہمارے تو ایسے تاجدار ہیں تم جن کے پیچھے چل پڑے ہو وہ مولا علی وہ تھے شاہ ولی اللہ وہ جیسے دلوی جیسا بندہ لکھتا ہے آپ جب گھوڑے پر بیٹھنے لگتے تھے ایک رکعت میں پاؤں رکھتے قرآن شروع ہوتا تھا دوسری میں پہنچنے سے پہلے ختم ہو جاتا تھا اور میں نے کہا بھنگ پی کی علی کو ماننے والوں حیا کرو بھنگ پی کے نہیں قرآن پڑھ کے علی کو یاد کرو اور وہ بھی کان پکڑ لیں اور کان کھڑے کر لیں پکڑ بھی لیا تو صحیح ہے جو کہتے ہیں کہ سنی علی کا ذکر تھوڑا کرتے میں کہا چل ہے بدماشا تم کہتا سنی علی کا ذکر تھوڑے کرتے ہاں تیرے طرح ہم صحابہ کو بغض نکال کر صحابہ کے گندی زبان استعمال کر کے علی کا ذکر نہیں کرتے ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں مولا علی کی شان بھی بیان کرتے ہیں جو ہے تکڑے ہو مدینے جاؤ بیٹھے ہو اس لیے میں بات بتا رہا ہوں خدا را یہ حقائق ہوتے ہیں مجھے حضرت کئی مرتبہ یہ حضرت اسد بھائی اور دیگر جتنی علماء پہ مجھے کئی مرتبہ کہتے ہیں لگتا ہے تھوڑا سا نا آپ تھوڑا سا سختی کرتے تھوڑا سا میں آکر وہ اتدانگ لگی آگے ٹیشو پیپر نہ لاس دائیں نہیں ٹیشو پیپر نہ لانا سب کتنا کر کے نہیں ایک مار تو مارنا پینا ہے جب میں کہا ایک مار تو چھوٹے پٹ کے رکھ دیتا ہے توجہ فرما رہے ہیں ہر دلوں کے اوپر بھی دنیا کا زنگ چڑھا ہوا ہے
میں ہاں رزق ملنگ سمجھ آئیے نا ایسی بھی تھوڑا یہ ایسے واسطے ہاتھ ٹائم رکھی دا ہے بھئی یہ دنیا کا زنگ اترے تھے مدینے آلے در آگے چڑھ جاوے تھے توڑی دوائی کوئی نہیں کھاتا ہندا پر ایک چمچی ٹاپ جاوے نا تو آرام پکا پکا آ جاتا اس واسطے تھوڑی سی یہ دوائی دیتا ہوں خدا کے لیے اس کو لے لیا کریں اس لیے ہم کبھی نہ تمہارے منہ کو دیکھتے ہیں نہ تمہارے گھروں کے کپڑوں کو دیکھتے ہیں اور جھنڈوں کو نہ تمہارے کپڑوں کو نہ ہی دیکھنے بھی کنے غور نہ دیکھ رہے ابو خدا بیٹھا یا پیار نہ دیکھ رہا تھوڑی صحت تے اثر ہی نہیں پئی کیونکہ ہم جگ نہیں راضی کرتے میرے مرشد کا صدقہ ہم رب راضی کرتے کبھی یہ انتظار میں نہیں رہے کہ جڑے پناہ کے جے بیٹھے بیٹھے چھیتی سیٹوں سانو لوڑ ہی کوئی نہیں تو میرا پیغام لے جا میرا بول پورا ہو جائے سبحان اللہ کیا میں امید کروں کہ ہم نماز کی طرف توجہ کریں گے اور یہ جتنے 2 نمبر ہو گئے عقیدے کے معاملے میں عمل کے معاملے میں ان درندوں سے بچو گے بچنا ہے اب تو تمہارے سامنے ہر نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے خود بخود جڑے ننگے ہو گئے سانو کیڑی لوڑ نام وہ پھر ذرا تکڑے ہو کے وہ کہیں پھر چلو گل کرنا ڈر جانے مگر ہوں کی ہونے لگا کچھ بھی نہیں کیا ہونا حق گل تواڈے سامنے ہو سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے تو میں بات یہ کر رہا ہوں 2 نمبروں کی تصویریں لگا کے قوم کا دماغ خراب کرنے والے کبھی ہمت کرنا 1 نمبر کی بھی تصویر لگا اور دنیا میں بہت ہیں جو کامل ہیں سمجھ آ رہی ہے نا ہاں جس کا پیر کامل ہے سید العقائد سید الاعمال سید الافعال بالکل اس کی تصویر عام کرو بتاؤ ہمارا یہ مرشد ہے سبحان اللہ ادھر آئیے اگلی بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں دوستانی عزیز والعصر نماز عصر کی قسم اب بات سمجھ آئی ہے آگے چلیے یہ جو والعصر ہے نا اس سے مراد وقت عصر ہے ایک تھا نماز عصر اور دوسرا کیا ہے وقت عصر وقت عصر اس کی قسم اچھا وقت عصر کی کیوں قسم اٹھائی نماز عصر کی تو اس لیے اس کی میں وضاحت بتا چکا آپ کو وقت عصر کی کیوں بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ جو وقت ہوتا ہے نا اس کا ہماری طبیعتوں کے ساتھ اور ہمارے ساتھ بڑا خاص تعلق ہے اور اس وقت میں ہمیں عبادت کرنی چاہیے توجہ نہیں فرما رہے اس کا بڑا خاص ہمارے ساتھ تعلق ہے اور اس وقت کے ساتھ ہمیں مانوس ہونا چاہیے کہ ہم اس وقت میں عبادات کریں طاعات کریں ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہا وہ کیسے بھائی مسئلہ کھلا نہیں ہے بیٹے وہ ذرا تھوڑا سا مہربانی فرمائیے فرمایا وجہ یہ ہے جب بندہ مرنے کے بعد قبر میں جاتا ہے نا تو اس وقت جب اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے عصر کا وقت جانے والا ہے اور مغرب ہونے والی ہے قبر کے اندر یہ ٹائم دکھایا جاتا ہے یہ بھی فرما رہے آپ سمجھ آ رہی ہے جناب قبر کے اندر یہ تھوڑا سا بس یہ وقت جا رہا ہے عصر کا اور مغرب کا آرام دھیرے چھانے والے ہیں ایسا کچھ اگر اس کی عادت ہو عصر کی نماز پڑھنے کی بزرگ فرماتے اگر اس وقت میں وہ عبادات اور طاعات میں مانوس ہو اس کی عادت ہو تو فرمایا کہ جب وہ دیکھے گا نہ اٹھ کے تو وہ سب سے پہلے کہو نماز کا ٹائم کیا ہے میں نماز پڑھوں فرشتے کہتے ہیں اس سے کیا سوال کرے سارے جواب تو دے بیٹھا ہے نماز بات سمجھ آئی تو اس واسطے یہ وقت عصر یہ بھی کوئی عام وقت نہیں ہے یہ وقت بڑا خاص وقت ہے بابا اس وقت کے ساتھ اپنے آپ کو مانوس کرو اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھو ذکر کرو تلاوت کرو اس وقت کے اندر اپنے آپ کو مانوس کرو اب بات سمجھ آئی آپ وقت عصر کی قسم کیوں اٹھائی یہ اصل اچھا لگے ہاتھ میں ایک بات اور بھی بتا دوں آپ حضرات کو قبر کے اندر تو یہ وقت مناظر دکھائے جائیں گے کچھ ایسا وقت ہوگا تشبیہ دی گئی ہے جنت میں جب جائیں گے تو وہاں نہ چاند ہے نہ سورج ہے نہ ستارے ہیں نہ بادل ہیں تو وہاں پہ کیسا موسم ہوگا یہ بھی کوئی بات ہے نا لگے ہاتھوں میں قبر کا تو یہ ہے بعض مفسرین اکرام نے لکھا ہے لیکن یہ کہ جنت کا کون سا ہے لگے ہاتھوں میں نے کہا چلو مسئلہ حل ہو جائے مفتی احمد یار خنیمی گجراتی اور دیگر جتنے بھی کبھی پڑھے تو لطف بڑا آتا ہے بزرگوں نے یہ بات کو واضح کیا ہے کہ جنت کے اندر جو وقت ہوگا نا وہ بڑا میٹھا بڑا پیارا بڑا ہی اچھا سہانا وقت ہوگا جس کو ہر بندہ پسند کرے گا کون سا تشبیہ دی ہے فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے جو میٹھا میٹھا موسم ہوتا ہے نا میٹھا میٹھا موسم
جس میں بندے کا جی چاہتا ہے کہ میں سانس بھی لمبی لوں. بڑا پیارا موسم ہے, میرے اندر تک ٹھنڈ جا رہی ہے. فرمایا جنت میں سدا سدا کے لیے کچھ ایسا موسم رہے. Are you understand؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ گلاں بھی یاد کر لیا کرو, خیر ہے. ٹھیک ہے جی. اس واسطے نا عصر کے ٹائم سے اگر مانوس رہنا ہے تاکہ عبادات طاعات اور قبر میں فائدہ ہے, تو کیا خیال ہے فجر کے ٹائم کے ساتھ مانوس نہ ہو جائے؟ جنت میں یہی ہوگا. یعنی اس کی تشبیہ دی گئی ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ گرامی قدر حضرات, اس واسطے اس وقت کے اندر بھی کوشش کریں, تلاوت کریں, ذکر کریں, فکر کریں. اور بسا اوقات اب تو ایسا کچھ چینجنگ آ چکی ہے, رات لیٹ سوتے ہیں اور صبح لیٹ اٹھتے ہیں. کچھ ایسا ہو گیا ہے اور افسوس ہوتا ہے اس ماں پر. بچہ ساری رات گیموں کھیلتا رہتا ہے, نیٹ کے ذریعے پتہ نہیں کارٹون اور کیا چھوٹو موٹو دیکھتا رہتا ہے. یہ لوگ مسئلے پوچھتے ہیں. جب تجد کا وقت آتا ہے تو ماں آ کے کہتی ہے جلدی سو جاؤ ورنہ میں تیرے باپ کو بتاؤں گی کہ تو ساری رات چل, جلدی کرو تم نے سکول جانا ہے. ہائے افسوس, یہ وقت تھا بچوں کو جگانے کا کہ بیٹا اٹھو تہجد پڑھ لو, بیٹا اٹھو قرآن پڑھ لو, بیٹا اٹھو نیک وقت ہے, اچھا بن رہا ہے, پیارا وقت ہے, قبولیت کا وقت ہے. یہ اٹھانے کا وقت تھا اور ماں سلا رہی ہے. ایمان سے بتائیں بچہ سلایا یا اس کا مقدر سلایا؟ مقدر سلایا. کیسے پتا چلے گا ان باتوں کا؟ خدا کے لیے اپنے آپ کو حضور کی غلامی میں لے کے آؤ, نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرو, اس کے مطابق ہم اپنے گھروں میں بھی رہیں گے نا, انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی, ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. سبحان اللہ. یہ باتیں کون سنیں, کدھر جائیں؟ سارے معاملات ہی اب تو شادیاں ہیں تو رات کو ہو رہی ہیں, ولیمے ہیں تو رات کو ہو رہے ہیں. ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اور پھر گاڑیاں اتنی تیز بھگاتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, رنگ میں بم ڈل جاتا ہے. ڈلتا ہے کہ نہیں ڈلتا؟ سیانے بزرگ کی بات مانتا ہی کوئی, بلکہ سیانے بزرگوں کو کس لیے فوتیاں ہو جائیں تو سیانے بزرگ کو بھیجتے ہیں, بابا جان فلاں فوت ہو گئے, جنازہ پڑھ لیں, اس کا فاتحہ پڑھ لیں, اس کے ختم پہ چلے جائیں. شادی ہو گئے, ابا جی تسی کہہ رہا ہوں میں آپ ہی ہو نا. شادیوں پر پہنچ جاتے ہیں اور کیا اون دم مچاتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے؟ اور سیانے کہتے ہیں بابیاں تو بغیر بکریاں نہیں یہ چلدیاں. اس گل تو کوئی نہیں سمجھ نہیں توجہ فرمائی نا آپ حضرات. واہ بھائی واہ, تبدیلی والی قوم کو کتوں سمجھ. ناراض نہ ہونا بھائی, ناراض نہ ہونا, آپ تو میرے داتا کا لنگر کھانے والے ہیں, لیکن یہ پوری دنیا پیغام سنے گی. ہو سکتا ہے کسی کے دل میں چوٹ کر جائے. بزرگوں کو پیچھے چھوڑ کے سارے معاملات آپ کر رہے ہیں. اور بس کرو باجی, تینوں پتہ بھی نہیں ہے تیرا وہ نیمو بر نہیں جنہ انہوں کا تجربہ ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اپنے بزرگوں سے ضرور مشاورت کیا کریں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کہیں دور نہ چلی جائے. وقت عصر کی قسم اس لیے اٹھائی کہ یہ وقت تمہیں دکھایا جائے گا, اس وقت کے ساتھ مانوس ہو جاؤ. اب اس کی تیسری تفصیل بھی سنیں. یہ جو والا عصر ہے اس سے مراد فرمایا عصر زمانے کو بھی کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ زمانے. فرمایا ہمیں زمانے کی قسم ہے. تو اللہ نے اگر زمانہ ہی مراد لیا جائے تو زمانے کی قسم کیوں اٹھائی؟ سن لیں, اس کی پہلی تفسیر یہ ہے. اس اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے, یہ مفہوماً آپ کو سنا رہا ہوں, کہ لوگ مجھے گالی دیتے ہیں. صحابہ کرام نے جب سنا پریشان ہو گئے, حضور کون ہے جو اللہ کو گالی دے گا؟ فرمایا اللہ فرماتا ہے جب لوگ زمانے کو برا کہتے ہیں نا کہ گندا زمانہ آ گیا, گندا بیلا آ گیا, فرمایا وہ اللہ کو گالی دیتے ہیں. زمانے کا کیا قصور ہے؟ زمانہ ہے کیا؟ دن چڑھ رہا ہے, ڈوب رہا ہے, رات آ رہی ہے, دن آ رہا ہے, یہی زمانہ ہے نا. یہ تو 1400 سال پہلے بھی ایسے ہی سورج چڑھتا تھا, ڈوب جاتا تھا. زمانہ تو وہی ہے. زمانے کو گندا نہ کہو, زمانے میں رہنے والے گندے ہو گئے تو انہیں گندا کہو. فرمایا یہ زمانے کو گالیاں جو زمانے کو دیتا ہے, زمانہ چونکہ رب نے بنایا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ تو میری بنائی چیز کو گالیاں دینا شروع ہو گئے. ہاں جی, گندا زمانہ آ گیا. اور بڑی عجیب و غریب باتیں, مثالیں میرے ذہن میں بہت ہیں اور میں بہت زیادہ سبق سنانا چاہتا ہوں. سمجھ آپ کو بات آگے. زمانے کو گندا نہ کہو. زمانے میں رہنے والوں, زمانے کو گندا تو ہمارے کرتوتوں نے کر دیا ہے. ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا. اور اس کا نعرہ بڑے بڑے مبلغین اسلام نے لگایا, لیکن ایک مرد مجاہد وہ بھی ہے جس نے کہا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.
ابھی ہم سارے کے سارے بات مان لیں نا، انشاءاللہ قتل و غارت بھی ختم ہو جائے گی، بد عملی، بد سکونی، یہ بے چینی، یہ تلخی، یہ ختم ہو جائے گی، ہر طرف مصطفیٰ کی سنتوں کی بہار آ جائے گی۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کوئی؟ دوستانی عزیز، اصل یہ حقائق ہیں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ قصور کسی کا ہے، گالی زمانے کو دی جا رہی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب ان کو کہو اللہ کو گالی نہ دے۔ کیا مطلب؟ زمانے کو گالی نہ دے، زمانہ رب نے بنایا، زمانے کا تو قصور ہی نہیں ہے، تم اپنے اعمال کو بدلو۔ عزیزان مکرم، اس واسطے اپنا محاسبہ بھی کرتے چلے جائیں، اپنے آپ کو بھی دیکھیں ہم کر کیا رہے ہیں، اور گندا زمانہ آ گیا ہے۔ ابھی بھی اپنے آپ کو سنبھالنے والے نہ سنبھالیں۔ فرانس نے جو کام کیا ہم لعنت بھیجتے ہیں، اور جو ان کے حامی ہیں ان پر بھی لعنت بھیجتے ہیں، اور یہاں آج وہ نہیں بھی مانیں گے تو لعنت تو پھر بھی انہیں پائی ہوگی نا، نہیں جو فرما رہے آپ حضرات۔ لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارے لوگوں نے ریلیاں نکالی، جلوس نکالے، میں نے کہا یار اس نے نیت سے کام کیا ہے، ٹھیک کیا ہے۔ ابھی اس کے صدر کی تصویریں لگی اوپر سے پاؤں گزر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ نفرت کا اظہار سرے بازار کریں گے، بالکل کریں گے، اس کا کوئی ماننے والا ہو ہم دوسرے ٹانکے اس کے اوپر سے گزر جائیں گے۔ ہم سے کوئی بندہ ان کے بارے میں خیر کی توقع نہ رکھے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ ہاں اگر وہ چاہتے ہیں کہ قدر کی جائے تو پھر حضور کی قدر کر لیں۔ کسی کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، اے سانو جو کوئی بجلی مہنگی کر لو، پیٹرول مہنگا کر لو، جو کرنا کر لو، پر ساڑھے آقا دے خلاف گال نہ کرے آنا، یہ آپ سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے خلاف کوئی کتا نہ بھونکے، سمجھ آ رہی ہے؟ اہل بیت کے خلاف کوئی کتا بکواس نہ کرے، کوئی خنزیر بکواس نہ کرے، اور یہاں پر کوئی بدماش بکواس نہ کرے۔ یہی تو اللہ والے ہیں جنہوں نے دین یہاں تک پہنچا۔ بس لیکن جو میں بات کر رہا ہوں ذرا اس کو سمجھنا، یہ سارا کچھ ہو گیا ہے، حقیقت پتہ کیا ہے؟ شادیاں ان جیسی ہو رہی ہیں اور نعرے لگ رہے ہیں کہ فرانس مرد آباد، ناراض نہ ہونا۔ گھروں کے فیشن ان جیسے ہیں، جو گھر بن رہے ہیں، یہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے، پتہ نہیں کیا۔ اب تو گھروں کے اندر کتنی بلیاں، کتنے مورتیاں، کیوں بھائی؟ گھر ان جیسے ہیں اور نعرے لگ رہے ہیں فرانس مرد آباد۔ اپنا جتنا بھی کلچر ہے اس کو بدل کے ان والے کام کر کے فخر کیا جا رہا ہے، فرانس مرد آباد۔ رسمیں ان کی اپنائی جا رہی ہیں، فرانس مرد آباد۔ کہڑے صاحب دے نال پائی؟ گرامی قدر حضرات، بعض لوگوں نے مہم چلائی کہ بالکل بند کر دیا جائے انتہا پروڈکٹ ہو، بالکل اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے، اور یہ سرکاری سطح پہ ہونا چاہیے۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات۔ لیکن میرا سوال یہ ہے، ہم کب عملی بائیکاٹ کریں گے؟ یہ وہ فکری باتیں ہیں جن پر ہمارا عمل کوئی نہیں۔ حقائق برعکس چل رہے ہیں ہماری زبانوں کے اور ہمارے کردار کے۔ جب تک اس کے مطابق نہیں ہوگا اتنی دیر تک ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ مزہ آ جاتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ سرکاری سطح پر یہ خاکے اور یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ ہم جتنے احباب ہیں ہم سبھی کہتے ہیں آج کے بعد ان کا کلچر ختم، ان جیسے گھر نہیں بنائیں گے، ان کی طرح شادیوں میں نہیں ہم کام کریں گے، ان کی طرح ہمارے سارے معاملات جو چیزیں بھی ہیں نہیں ہوگی۔ ہر کام ہوگا تو سنت مصطفیٰ کے مطابق۔ ان کی چیزیں کھانا پینا بالکل بند کر دیتے، ان کو پتہ چل جاتا یہ ہیں ہی مصطفیٰ کے، کل بھی اور آج بھی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حضور کی سنتوں پہ عمل کیا جاتا، کس حساب سے ہم یہ نعرے لگا رہے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود میں آپ احباب سے گزارش کروں گا، آپ زمینی حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں یہاں ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ہر طرف سے اسلام پر حملے ہو رہے ہیں، ہر طرف سے۔ کبھی پیری مریدی کو بدنام کیا جا رہا ہے 2 نمبر لوگ لانچ کر کے، کبھی مولویوں میں 2 نمبر لوگ لانچ کر کے مولوی پونے کو بدنام کیا جاتا ہے، کبھی قرآن کو بدنام کرنے کے لیے 2 نمبر بیچ میں لائے جاتے ہیں، نقیبوں کو، ناخانوں کو،
اور وہ کردار ادا کرنے والے لوٹوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے سے کیا کام کروایا جا رہا ہے، اور بالخصوص اہل سنت کے حقائق کو سمجھ نہیں رہے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں جو ایسے رنگ بدلتے ہیں بندہ حیران ہو جاتا ہے، کل تک تم کیا کرتے تھے اور آج کیا کر رہے ہو؟ بدل گئے، کیا کریں بتاؤ، کدھر جائیں؟ کیڑے ٹرک کی بتی جڑے پیچھے سانو لائی رکھیا سی، اور بیٹھے ہو، یہ اصل حقائق ہے۔ خدا کے لیے سیدی اعلیٰ حضرت کی وہ تعلیمات ہیں جو 1400 سالہ بزرگوں کی تعلیمات ہیں۔ کوئی ایک نئی بات سیدی اعلیٰ حضرت کی بتا دے انہوں نے دی ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کا بڑا نام لیتے ہو، اور میں کہا ہوئے ادنا حضرت تینوں اعلیٰ حضرت سمجھ نہیں آ سکتا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اے لوگوں کو تو بابا خادم رضوی سمجھ نہیں آیا، اس کا جنازہ سمجھ نہیں آیا، بڑے جنازے تو اسی نہیں ڈال دے، میں کہتا ڈرایا کہ نہیں، جنازے ڈراؤن واسطے ہوتے ہیں۔ مذہبی بندہ ایسی باتیں کر رہا ہے، یار کوئی شرم یار نہیں ہے، کتنا دکھ کا موقع ہے، اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ کمالہ نکال لے یار، کچھ تو شرم یاد کر لو۔ اور کوئی کہہ رہا جی سعد رضوی نشئی ہے، کمالہ نکال لے یار، اب کتنے جاتے پہ ہو، کی آیا سنت کر دے پہ ہو، کو خدا کا نام منو۔ اللہ کے بندو کب تم ان بہروپیوں کو پہچانو گے؟ خدا کے لیے صحیح العقائد، صحیح العمال، صحیح الافعال، علماء، مشائخ، ثناخان، قراء، نقبا، ان سب کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اور اب یہ میرے ثناخان اور دیگر احباب قراء حضرات اور بیٹھے، ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اب غفلت کا وقت نہیں ہے، مہربانی فرمائیں، جی ہاں لوگوں کی صحیح تربیت کریں، اشعار ایسے پڑھیں جس سے اہل سنت کی خوشبو آئے، رافضیت کی بو نہ آئے۔ ٹھیک ہے تینوں یار کو 1000 روپیہ کٹ بھی ہو جائے، پر اللہ دا نام من سانو چوک کے کسی ہوتی چوڑی چ نہ پھینکتے، اللہ دا نام من یار 1000 روپیہ برداشت کر رہا، ایک ہزارہ برداشت کر رہا، زہرا دا بابا تینوں بھوکا نہیں بنن دے گا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ مہربانی یاد پڑے جائے، اللہ دا نام منو۔ اب آپ نے تھوڑا سا جاگو یار، ٹھیک ہے عزیزان مکرم، یہ بات جس کو بات ہی نہ سمجھ آئے اس بندے سے ہم کیا بات کریں، لیکن یہ درد دل ہے، اگر ہم نہیں بتائیں گے نا تو کوئی تیسرا بندہ نہیں آپ کو آ کے بتائے گا، کیونکہ ہم حضرت عطار کے مرید ہیں۔ انتشاری طبیعت شروع سے نہیں رہی، لیکن اگر کوئی کہے کہ عقیدے کے معاملے میں یہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، عقیدہ ہم کھول کے بیان کریں گے، اس کی ذات میں جو بھی آ جائے گا تو سائڈ پہ ہو جا، جو فرما رہے کہیں تو بتا تو ہوتا ہے کہ آیا کیوں نکلا، کیوں ہے بات پہلے نکلا کہ ہمت کر، عقیدے سے کھلواڑ مت پیدا کرو۔ اللہ کا نام ہے 1400 سال سے اہل سنت کے مسائل طے شدہ ہیں، یاد رکھ لیں میری بات، اہل سنت کسی کا محتاج نہیں ہے، اسی بندے بیٹھ کے سنی نہیں ہوئے، میرے جملے کا وزن محسوس کیا جائے، ہم بندے بیٹھ کے سنی نہیں ہوئے بلکہ سنی دیکھ کر بندے کو مانتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ خدا کے لیے حقائق کو سمجھا جائے، اور جتنے بھی علماء ہیں مشائخ ہیں اب ان کو وقت کی نبض کو سمجھنا چاہیے، نبض پر ہاتھ رکھنا چاہیے، اور اپنے جتنے بھی متعلقین و محبین ہیں ان کی یہ اصلاح کرنی چاہیے، اور برائے مہربانی معاشرے سے تلخیوں کو ختم کیا جائے۔ بے تکی باتیں، مولوی رل کے پیران دے پیچھے تے پیر رل کے مولویاں دے پیچھے تے سارے رل کے نعت خانہ دے پیچھے تے نعت خان رل کے نقیبہ دے پیچھے نقیب رل کے پتہ نہیں کہ دے پیچھے، وہ کی ہو گیا یار؟ یہ دن بھی دیکھ رہے تھے ہم نے۔ خدا کے لیے تھوڑا سا حقائق سمجھو، کوئی ایک ٹریک تو ہونا جس پہ ہم چلیں، اور اس ٹریک کا نام امام احمد رضا ہے۔ کھلے لفظوں میں میں کہہ رہا ہوں، لیکن امام احمد رضا بھی بارے نہیں، لیکن وہ دسنا پتر ہے، اوے ادنا حضرت تینوں آلہ حضرت کتوں سمجھ آتے ہیں، آپ آلہ حضرت بننے چکر دے بیچے، خدا کا نام ہے یار۔ آلہ حضرت صاحب کی تعلیمات میں اگر کوئی نئی بات ہے، کوئی غلط ہے تو لے کے آؤ، اور میں آپ کو ایک ٹوٹکے کی بات بتاؤں، آلہ حضرت صاحب نے جو تحقیقات اپنی زندگی میں کی ہے نا، ایک مرتبہ جو لکھ دیا کبھی دوبارہ نہیں لکھا کہ میں فلاں کتاب میں یہ لکھ بیٹھا تھا، وہ میری تحقیق غلط تھی، میں یہ لکھتا ہوں۔ وہ احمد رضا نے جو لکھ دیا ہے قلعہ ہی ٹھوک دیتا ہے۔
समझ आ रही है? इश्क, अमल, मोहब्बत, प्यार, हर एतबार से देखो अल्लाह ने कमाल ही कमाल अता। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि हम सैयदी आला हज़रत के फिक्र के अमीन रहेंगे? हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वक्त के दामन में बहुत थोड़ी गुंजाइश है, मैं आपकी जान बड़ी जल्दी छोड़ने वाला हूँ और मेहमान आ गए। ये अकलमंद बंदे के लिए बहुत बड़ा इशारा होता है, ये अकल हो गया था, नाराज ना होना। मैं बड़ी जल्दी आपकी जान छोड़ने वाला हूँ, थोड़ा सा पैगाम मेरा और सुन ले। ये जो वल असर है ना, इसका एक माना ये जमाना था, ये तीसरी तफसीर की है, चौथी भी कर दो। ये जो लफ्ज़ वल असर है, इसका माना जमाना है, पर कौन सा जमाना? सूफिया फरमाते इससे मुराद वो जमाना है जो मेरे महबूब का जमाना है। और इसके भी दो पहलू हैं। कितने पहलू हैं? दो पहलू हैं। एक पहलू वो है कि जो इश्क और मोहब्बत की हर हद को पूरा करता है। आप कहेंगे वो कौन सा? सुनिएगा, वो ये है, आज ये आप लड़ियां लगाते हैं ना, झंडे चलियां लगाते हैं, आप गलियां से जाते हैं, कई छिल्ले मुच्छे मुन्ने चमचे कड़छे छौड़े वो आ जाते, ये कहां लिखा है? नबी के जमाने में तो नहीं था। अब मैं कह चुप हो यार धोतिया, अगर अम्मा को दूध पिया तो बता अब जमाना है किसका? अरे तकबीर, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, अल्लाह को हो जाते। ओ बाबा जो कहता है कि वो जमाना हुजूर का था, ये हुजूर का नहीं है, वो तो कादियानियों के लिए रास्ता खोल रहा है कि जब ये जमाना ही हुजूर का नहीं तो कोई नया ले आओ। आप मैं क्या मौलवी बूथा बंद कर, मुंह चौक के आ गए हैं कि तेन मसला नहीं समझ आया कि किसे इस कायदे को मैं कभी मेरे दादा का लंगर था, खातम रिजवी ने बाजार को हो गया, गाजी मोतीन ने बाजार को हो गया, गाजी मुमताज ने तुमने था, तेनू पता लगे ओ यो जमाना भी मुस्तफा का, ये जमाना भी मुस्तफा कादियानियों चल के रास्ता खोल रहे हैं। ये जमाना भी मेरे मुस्तफा का है। कोई माइक का साबित कराइए किसका? हुजूर का जमाना है। बताओ भाई हुजूर का जमाना है? ये है इश्क़ मुस्तफा की हर हद को पूरा करने वाला, ये पहलू है और इसको समझो। और मैं एक मर्तबा, अब ज़ाहिर सी बात है, तकरीर करते हुए मुझे 7-8 साल गुजर गए, तो एक मर्तबा एक पर्ची आ गई, जो चीज हुजूर के जमाने में ना हम नहीं मानते। मैं कहा यार बाकी हर शहर छड़ तू है ऐसी मजमा बड़ा पखिया सी। मैं कहा पर्ची वाला ये बैठा है कि अपनी मां का दूध पीता जुरत कर। मैं अवतार दा मुरीद अपने को हाथ भी ला जावे तो गल है, हम नफरत वाले नहीं हैं, हम मसला समझाते हैं। साडे मसले किसी को ना समझ आवे तो तेरे दिमाग के मुताबिक मैं मसला नहीं बयान कर सकता। मैं वही चाहूंगा ये इमाम अहमद रजा का मिजाज है। मैंने कहा मुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा। समझ आ रही है? मुझे सिर्फ ये बता, तू नबी के जमाने में था? नहीं। वो तो कितना? मैं दसो भाई, ये जिसने पर्ची लिखी ये था? अगे नहीं। तो मैं क्या मुड्डू है तो काम शुरू करने कि मैं क्या आपा एक ही नहीं मानते। कहता जो नबी का हम मानते ही, मैं कहता इन्हों नहीं मानते जा। मैं क्या हूं तो समझ में आ रहा एदा अब्बा है सी? अगे नहीं। मैं कहती अब्बे रू भी नहीं मानते। चलो एदी अम्मा कहते जी नहीं, दादा कहती नहीं, अगे लिखा सी जो काम उस जमाने में ना उसको हम हराम समझते हैं। तो मैं कहता तू तो दादियों पढ़ दादियों फिर हराम दही। और जी माहौल ही बदल गया, वो बंदा लपड़ किथे पाऊं किथों लपे तवज्जो नहीं फरमाई। ना सौखा है पेड़ खलो के इमाम अहमद रजा दा नौकर बनना औखा है। समझ आइए? कोई नहीं आई? आप बताइए। अगर किसी को यहाँ भी शौक है तो मुझे थोड़ा सा इशारा कर दे, मैं 10 साल बोलो तो सही ना यार है। बनाया हुआ लोगों ने यार, इसका मतलब है फिर बाप भी हम नहीं मानते। मैं कहा क्या तू भी, अब्बा भी, अम्मी भी, दादा भी, दादी भी, पूरी नस्ल है। क्या बच्चा तेरे पल्ले? तवज्जो नहीं फरमा रहे। दोस्तान अजीज, बात बहुत दूर चली जाएगी, मैं थोड़ा सा वापस पलटना चाहता हूँ। ये तो चलते चलते मैंने एक पहलू दिया है इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ रसूल की हर हद को पूरा करने वाला। जमाना अब भी हुजूर का है। किसका है? मेरे जुमे के अंदर भी बड़े बड़े लतीफे आते रहते हैं। एक मरतबा एक ने स्पेशल पैगाम भिजवाया, समर साहब से कहना
بظاہر تو پوری دنیا میں عیسائی زیادہ ہے، تو تم مسلمان کیسے اپنے آپ کو اتنے اعلیٰ سمجھ رہے؟ آپ کو پتہ ہے ریسرچ کے مطابق پوری دنیا میں سب سے زیادہ تعداد کس کی ہے؟ عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ یہ سمجھ میں مولویوں کو کیا کھدا نہیں پتا، جہے دن تو ہمیں یقین ہو گیا نا کہ مولویوں کو پتا ہے، تو کام ہی اس دن پڑھنا ہے۔ اور جنہیں بیٹھے اللہ تعالیٰ جان کی امان پاؤں تو ایک بات کہہ سکتا ہوں، انی نظر تسی اپنے امام تے رکھ دے ہو نا، کدی اونی نظر اپنے بچیاں تے رکھو نا، سارے غوث پاک تے ملاک پڑ جاتے ہیں۔ سب تو زیادہ نظر امام تے رکھی جاتی ہے۔ میں نے جان کی امان پاؤں کا جملہ بولا ہے، کئی بندے پھر رنگ پانے گئے، ناراض نہ ہوا کریں، تھوڑا سا اپنے بچوں کی تربیت پر بھی آپ غور فرمائیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہائے ہائے ہائے، اب اس سوال کا کیا جواب ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، برکت دو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ زیادہ تو عیسائی ہیں، تو تم اپنے آپ کو کیسے عمالہ جنت ساڑی سارا کو کی چکر ہے سمر صاحب؟ اب ظاہر سی بات ہے جب ہم جاؤں بہت ساری باتوں کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، لیکن جو ہی بات آتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرماتا ہے۔ اور یہ تو مولانا روم نے مسلم شریف کے اندر لکھا ہے، فرمایا اگر مجمع طلب والا ہو نا، بولنے والا ہو، چس والا ہو، وچ 2 نمبر کھٹمہ لال بیگ نہ ہو، وچ ڈینگی مچھر کوئی نہ ہوئے، طلب والا مجمع ہو، تے فرمایا خطیب تے اللہ بھی اللہ انج مہربانی کردا ہے تو پتہ انہوں بھی نہیں ہوتا بھی گلاں کتھوں آ رہی ہیں۔ یہ سنا خان پورا حضرات بیٹھے ہیں، مجمع بولنے والا ہو تو قاری صاحب کی چاس آ جاتی ہے، ہاں نعت خان رقیب یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، طلب رکھا کرے طلب۔ لیکن سنیے کیا وہ زیادہ ہے تم تھوڑے، میں نے کہا یار بات یہ نہیں ہے، مفتی احمد یار خنیمی دا اللہ پر لگ رہے نکے نکے سوالوں کے جواب دے جاتے ہیں اور یہ ڈکٹوری دن میں چس آ جاتی ہے۔ آپ جب گندم کا موسم ابھی گندم کاشت ہو گئی ہے دیہاتوں میں، اسی پینڈو لوگوں کا میں تو پتہ ہے نا جی، آپ کو بھی دیہاتوں کے ساتھ تعلق تو ہوگا نا، تو جب گندم ساری کٹائی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کو تھریشر کے ذریعے کے ساتھ دانوں کو الگ کیا جاتا ہے اور بھوسے کو الگ کیا جاتا ہے، تو زیادہ کون ہوتا ہے؟ دانے زیادہ ہوتے ہیں یا بھوسا زیادہ ہوتا ہے؟ میں اگر تین کوئی سمجھ نہیں آئی، کام کی شاید تھوڑی ہی ہوتی ہے، میری گل کو کہیں پی گئے پیپسی کا گھوٹ سمجھ کے۔ یا مجھے ایک اور بات بتاؤ نا، دودھ ہے اس کے اندر جناب علی دہی جم گیا، سارا کچھ ہو گیا، مکھن تو اینا سارا نکلے، باقی چاٹی تے ساری لسی بھی بھری پئی ہے، مکھن قیمتی ہے یا لسی قیمتی ہے؟ تھوڑا کیوں ہے؟ اور کام دی شاید اینی کی ہوتی ہے، تیری ساری چاٹی 200 دی بیچ لی ہے، تیرے مکھن کا کلو 1500 دا بیچنا ہے۔ میں آکھیا تھوڑے نہ بیچ، سارے کفر والے مار جانا تو انہاں دا بول نہیں پینا، ممتاز قادری کی کوئی سے اتحادی ہو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بات کی سمجھ آئی ہے کوئی نہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے سوال سن کے اپنے آپ کو کمزور نہ کیا کریں، آپ بڑے کام کی چیزیں ہیں یار، کیوں کہ آپ میرے حضور کے غلام ہیں، اور بعد اب لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں، 2 نمبر بندے کے ساتھ تعلق رکھنے کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں ہے۔ میں بالکل بات کو اختتام کی طرف لے کے آ رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ وہ بھی تھا اور یہ بھی ہے، ہاں یہ بات الگ ہے، جو زمانے میں حضور ظاہری جسم کے ساتھ موجود تھے نا وہ ہی تھا، وہ ہی تھا۔ اس کے بارے میں فرمایا خیر القرون قرنی، فرمایا میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے، سمجھ آئی؟ فرمایا اس کے بعد وہ زمانہ جو میرے ساتھ ملا ہوا، کس کا زمانہ تھا؟ جناب ابو بکر کا، یعنی صحابہ کرام کا، جناب عمر کا، جناب عثمان کا، میرے مولا، میرے دل کے مولا مرتضیٰ کا، سمجھ آئی نا؟ یہ زمانہ فرمایا یہ بہترین زمانہ میرا پھر ان کے ساتھ والا، فرمایا پھر جو ان کے ساتھ ہوگا، وہ جو نہیں فرما رہے آپ حضرات، وہ تابعین کا زمانہ ہے، اس کی طرف اشارہ فرمائیں گے۔ گرامی قدر حضرات، جس زمانے میں بنفس نفیس ظاہری جسم کے ساتھ ظاہری دنیا میں جلوہ گر تھے، بہترین زمانہ تھا، اور قرب ہی ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا مطبب بھی تھا، حکمت کی دعا دکان تھی آپ کی، اور اس دفعہ
جب کتابیں پڑھ رہا تھا تو ایک بات میرے نظر سے گزری, اس نے مجھے بڑا لطف دیا. میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بھی سنا دوں تاکہ آپ کو لطف آئے. جتنے ہمارے بزرگ گزرے ہیں نا جی, اکثر ان میں حکیم گزرے ہیں. اور امام شافعی نے تو یہ فرمایا العلم علمان, علم دو ہی ہیں. کون کون سے؟ علم القرآن و علم الابدان. فرمایا ایک قرآن کا علم ہے اور ایک جسم کا علم ہے. یہ دو ہی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا, ان کا اپنا حکمت کا کام. اچھا, اکثر حکمت کیوں کرتے تھے؟ یہ بات بڑی خاص ہے. حکمت ایک تو یہ تھا کہ لوگوں کے ساتھ تعلق رہے گا, لوگ آئیں گے, جیسے روحانی ان کی جتنی بیماریاں ہوتی ہیں ان کا علاج کرتے ہیں تو ان کی جسمانی بیماریوں کا بھی علاج کریں گے. ایک یہ تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ اپنا روزگار بھی چلتا رہے گا. یہ تو مطلب ہے پیر ہو یا مولوی ہو ہتھی کاٹ کے بھی کھا لینے چاہیے. یہ سال تو بعد گدی مشین نہیں نا, ناراض نہ ہونا, جان کی امان پاؤں تو کہہ دوں 2 نمبر واسطے. اب تو گدی مشین ہے. بے شک میں جانتا نہیں آج مائک سے بیٹھے ہیں جناب, چمی آؤ تو 5 کیوں نہیں ایسے ہی ہے. بھیا بھی گدی مشین, ایسی مشین 500 تو کاٹ لو میں پھٹ دی نہیں. میری قوم ڈھیلی بہ گئی ہے یا سچی بہ گئی ہے. 500 تو تھلے والا نوٹ پھٹ دی نہیں, 1000 روپیہ والا 5000 روپیہ والا بسا اوقات تک پوری جی ایل کی چابی سٹ دیجیے. نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات, بس چلو کی کریے ہوں, مشین ہی ہوتی ہے. جان دیا مان کو ناراض تو نہیں ہو رہا ہے, تو خیر ہے, سب کا خراب آج انہیں تو سننا ہی پڑنا ہے. بارہ جو میں بات کر, ان کو چاہیے کچھ خود بھی کر لیں, ہاتھ نال بھی کما کے کھا لیں. بے شک بڑے تو سپیشل ارکے گلاب ہوتا تھا تے مالا نو پیر ہوندا تے سونے لگنے چاہیے بھائی. سپیشل کیوں ہوتا جی, سب چمک دے مرشد چمکن پہ. یہ تو میرے نبی کا کمال ہے. سجدیاں دے نور نہ گھٹ چمک دے جے, سجدیاں دے نور نہ جڑا چمکدا ہے نا, ہائے ہائے ہائے, وہ یا جماعت علی بندا یا بہر علی بندا یا سلطان باہو ہی بندا ہے. خدا کے بندو تھوڑا سا اپنے آپ کو ہی سلائن پہ بھی لے کے آؤ. 2 نمبر ہم میں جی کھینچ کے رکھنا ہے. کئی بندے نا تھوڑا جا پریشان ہو, میرا خیال ہے کچھ چھلے مچھے پڑنے تے پہ گئے ہونے. یہ ایسی گل میں تو مسئلہ ہی بیان کرتا ہوں. دوستان مکرم بات کہیں دور نہ چلی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا اپنا مطلب تھا, اور اس دفعہ کی جو نئی بات تھی وہ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں. صوفیاء پتہ حکمت کیوں کرتے تھے؟ فرمایا اس میں ان کا اصل مقصد جو ہوتا تھا, ایک تو تھا لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہے, ان کی ظاہری اور ہمارا کاروبار سب کچھ ہوتا رہے. اصل مقصد پتہ کیا تھا؟ تاکہ ہم حکمت سیکھ لیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں, تاکہ اللہ کی عبادت کرنے میں کسی کے پاس ہمیں جانا نہ پڑے. خود دوائی کھا کے اپنے آپ کو سیٹ رکھیں, روزے بھی رکھیں, تہجد بھی پڑھیں, نمازیں بھی پڑھیں, جسم تھک جائے تو دوائی آپ کہیں کھا لیں. سبحان اللہ. اس بات نے مجھے بڑا لطف دیا, پتہ نہیں تو آیا کہ کوئی نہیں آیا. اصل وہ اپنے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں کہ ہم ٹھیک رہیں اور آپ کو یاد کریں. آئے آئے آئے, سبحان اللہ. تو کام شروع کرنا چاہیے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی حکمت کی دکان تھی. ایک عورت آئی, اس نے کہا شافعی تم بڑے خوبصورت ہو, میرے ساتھ نکاح کرو نہیں تو منہ کالا کرو. امام شافعی رونے لگ پڑے. امام شافعی رونے لگ پڑے اس لیے جب یہ اس نے کہا نا, امام شافعی کہتا مجھے ایک بات یاد آ گئی. ایک مرتبہ پہلے مجھے ایک عورت نے کہا تھا, لیکن میرے دل میں کوئی ایسا خیال نہیں آیا. میں نے فوراً کہا کہ میں لوگوں کو بلاتا ورنہ دوڑ جاؤں. فرمایا کہ 4-5 سال کے بعد میرے پاس دوبارہ یہ واقعہ ہوا. میرے دل میں لمحے بھر کے لیے خیال آیا اگر کچھ ایسا ہو بھی جائے, اب تو میں کروں گا نہیں, اگر ہو بھی جائے تو توبہ کر لوں گا. روئے اس لیے کہ میرے دل میں یہ خیال آیا تو آیا تھا, پہلی مرتبہ تو نہیں آیا. پہلی مرتبہ تو میں نے بتا دیا. رات سوئے تھا اسی پریشانی میں, اکھ لگی تو لگ مدینے والے دن آ لگی. میرے کریم آقا نے فرمایا شافعی پہلے تو 2.5 سال میرے زمانے کے قریب تھا, اب تو 2.5 سال میرے زمانے سے دور. جب تو قریب تھا تو تیرے دل میں خیال بھی نہیں آیا تھا, اور اب تو دور ہو گیا اس لیے تیرے دل میں یہ خیال آیا ہے. یہ ہے دوریوں کی نحوست. دور نہ جایا کرے, مالکوں کے پاس رہا کرے. خدا کے بندو ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو. اچھا, اس کا مطلب قرب کا اتنا فائدہ ہے. آخری بات ہے اور میں تقریر ختم کرنے لگا ہوں. تو میں نے کہا یار جو قریب ہو جائے, زمانہ قریب ہو جائے, شہر قریب ہو جائے, وہ اتنا ہی اعلیٰ ہوتا ہے. ہاں بالکل اعلیٰ ہوتا ہے. تو میں نے کہا جو آج تک روزے میں ابو بکر و عمر ساتھ ہیں, پھر وہ کتنے اعلیٰ ہو گئے.
بس آخری بات کہتے ہیں اور اب لوگ نعرے لگا رہے ہیں علی کا پہلا نمبر، اور یہ چند دنوں سے طوفان بدتمیزی کھڑا ہوا ہے، اور وہ لوگ کہنے والے ہیں اور سرپرستی کرنے والے جن پہ ہمیں امید ہی نہیں تھی۔ خیر آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا ہے، سیانے کہتے ہیں جب گدڑ دی موت آوے تو شہر الفاظ پیدا ہے، اپنے باتوں سے وہ رد کر دیے گئے، اور آپ دیکھیں گے جو مسلک کے ساتھ غداری کر رہے ہیں نا، خدا کی قسم مالک اسے معاف نہیں کرتے، نہیں معاف کیا جائے گا۔ مالک ان کے ساتھ وہ حشر ہوگا جو انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا، دنیا میں ان کے ساتھ وہ ہوگا۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں لڑائی تو بڑائی تو میں آپ کو کہتا ہوں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، آپ صرف دعا کر دیں، انہوں نے بریکا لگ جائیں تو پیچھے ہٹ کے آ جانا، ورنہ آل سنت کو ان کی محتاج نہیں ہے۔ اور یہ مولا علی، میں آپ کو یہ کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، مولا علی نے خود فرمایا جو مجھے فضیلت ہے نا ابو بکر عمر پر، فرمایا میں انہوں درے مارنے نے سوٹے، انہوں نے یہ مولا علی نہ سوٹے مارن تک انہوں نے وہ حشر مولا علی نے کرنا ہے۔ آج تو یہ نعرے لگا رہے ہیں نا، بڑے پھدک رہے ہیں اور بڑے تپ تپ کے ہوندے ہیں، اوہ اہل سنت کے ساتھ نہ کھیلو، تمہارا نام تک مٹا دیا جائے گا۔ بے شک بے شک بے شک اہل سنت کے ساتھ رونقیاں نہ کرو، اہل سنت کا نقصان تم نہیں کر سکتے ہو، اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی بات کرتا ہے کہتے ہیں یہ چھوٹا ہو کر بات کر رہا ہے، میں نے کہا تم بڑا ہو گیا نا، تو سورہ یاسین ہی نہیں پڑھی۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ يُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، فرمایا تم دیکھتے نہیں ہو جو بندہ جتنا عمر میں بڑھتا جائے بسا اوقات کچھ ایسے ہوتے ہیں، فرمایا وہ اتنا ہی چھوٹیاں حرکتیں کرتے ہیں، اس کی تفصیل پڑھ کے دیکھیں۔ فرمایا جیسے بچپن میں وہ ضدی ہوتا تھا، گالیاں دیتا تھا، بک بک کرتا تھا، اسے گالی وہ دے خلاف، فرمایا ایسے ہی جب بوڑھا ہوتا تو پھر وہ پیچھے کی طرف ہٹتا تھا۔ سوچ لو قرآن کی آیت میں کہیں تمہارے ساتھ وہ تو نہیں ہو رہا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بالکل ہم کہہ رہے ہیں فلاں فلاں، ضرورت ہی کوئی نہیں، اپنے کرتوتوں پہ غور کرو، کیا کر رہے ہو اہل سنت کے ساتھ۔ اور پھر دلیل کیا دی گئی، حوض کوثر پہ پہلی مرتبہ آئے گئے، او پتر تو کتھے کیلا پہلا نمبر کر دے گا، صدیق اکبر کا ہی پہلا نمبر ہے۔ جیدہ بندہ بولے، جیدہ بندہ دو نمبر بولی بولے گا، نہیں آپ اس کی بولی سنیں گے اور اپنی قوم کو پورا بریف کریں گے۔ پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، اور خدا کی قسم یہ بات بھی سن لیں، منہ سے جملے نکل جاتے ہیں، ہم فتوے نہیں لگاتے، فتوہ لا کے حقیقت لیا، کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں کر سکے بیچارے، ایڈی جلدی فتوے نہیں دینے چاہیے، جلدی نوعیت کو سمجھنا چاہیے۔ حالانکہ اگر ان کو مسئلے کا نہ پتا ہوتا تو ہمیں افسوس ہوتا، پتا تھا پھر پتہ نہیں کیوں مسئلے تم کا شکار ہو گئے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایسے ہی نا خود وہ مسئلے بیان کیے ہوئے ہیں، بس یار اللہ تعالیٰ دعا کریں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے اہل سنت۔ یہ درد دل ہے، ہو سکتا ہے ہم بالکل کوئی ایسا جملہ جو نہ پسند ہے ہم وہ بھی واپس لے لیں گے، لیکن یار اپنے کرتوتوں پہ غور تو کر لو نا، واپس آ جاؤ یار، یہ تمہارے لیے راستہ ٹھیک ہے ہی نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ سارا کچھ حضرت علی کے کندھوں پر سسٹم تھا، اور یہی تو رافضیوں کا عقیدہ ہے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں سارا سسٹم ہے تو میرے محمد مصطفیٰ کی ذات کے اوپر۔ یہ جملہ اہل سنت کا نہیں ہے، ہاں بچ اوقات عدم توجہ کی بنیاد پہ نکل جاتا ہے، کوئی عرض کی بات نہیں ہے، ہم کو فتویٰ تو نہیں لگا رہے، تھوڑا سا یار مہربانی کرو، اللہ کا نام منو، ادھر جا رہے کام، واپس آؤ اور اعلیٰ حضرت کی فکر پہ چلو۔ اب یہ ساری باتیں دیکھنے کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے، ابھی میں بیٹھک میں بیٹھا تھا تو مجھے کہہ رہے تھے یار ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ تو ساریاں گلیں شیاڑیاں کر دے پہلے، سنی والی ایک گل بھی نہیں رہی، تو میں کہا یار تمہیں میں سمجھ آئی انہوں کو نہیں سمجھ آؤں گی، خدا کے لیے یار میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں اگر میرے یہ جملے بھی نہیں نہ پسند آتے میں اپنے جملے واپس لے لیتا ہوں، لیکن یار خدا کا نام منو، اپنی آخرت ہی بچا لو۔ اہل سنت کی عقائد نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا مقام پتہ کیا ہے؟ سن لیں، مجھے میرے پیارے بھائی بیٹھے سپیشل کہا کہ مجھے یہ حدیث سنانی ہے آپ نے،
नबी पाक एक दिन तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, आप निकले मस्जिद शरीफा, अपने घर से मस्जिद शरीफा की जानिब, नाराज ना होना भाई, ऐसे और ऐसे हाथ पकड़ा हुआ था। नाराज ना होना इसलिए कहा है, एक महफिल में मैंने ऐसे दो के हाथ पकड़े थे, मौलवी के अंदर जी तो हाथ नहीं सी फड़ने चाहिए, गा रहे तो बेइज्जत भी हो गई है। मैं आख्या एडा भी खाना काबा ना बनाया करो, मैं तो बाहर बाहर लगी ना हाथ काट लिया, खुदा का खौफ करे ना फतवा ठोक अल्लाह दा नाम मान, असि एक दूसरे दे हाथ फड़ांगे तो इकट्ठे होवांगे, तू तो हाथ भी नहीं फड़न दे नहीं उन्हें फतवा ठोक दिया जनाब। नबी पाक ने ऐसे हाथ पकड़े हुए थे और आ रहे थे, सहाबा इकराम ने देखा और खुश हुए। हुजूर ने फरमाया, समझ गया ना कि मेरे सहाबा खुश हो रहे हैं, फरमाया हाकज़ा नुबअसु यौमल क़ियामा, इस मंजर को याद कर लो एक मरतबा फिर देखोगे कब, फरमाया क़यामत वाले दिन जब मैं मोहम्मद अरबी आऊंगा, मेरे एक तरफ और हाथ में अबू बकर होगा, दूसरी तरफ उमर होगा। जन्नती जन्नती हर सहाबिये नबी जन्नती 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 उस्मान व अली जन्नती जन्नती। बात समझ आ रही है आप हैं? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे पहले मैं निकलूंगा, मेरे बाद अबू बकर निकलेगा। मैं क्या अबू बकर दा तो ओथे भी पहला नंबर है, तेन कोई समझ नहीं आई? नहीं तवज्जो फरमा रहे हैं। क्या हो गया यार इन लोगों को, क्या हो गया? ये अगर गौर करेंगे ना तो इनको रोना आएगा कि यार हमारे ऊपर क्या जादू चल गया कि हमें समझ नहीं आ रही हम क्या बोले जा रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रही बेचारों को। यार दुआ करें, और कभी भी फेसबुक पर मैं आपको कहता हूं आपने कोई ऐसी वैसी बात नहीं करनी, बस सिर्फ दुआ हिदायत करें। अगरचे दुआ हिदायत भी कहीं को अच्छी नहीं लगती। फरमा रहे आप बहरहाल वापस पलटिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ के मिसाल दी, मेरे दाएं और बाएं होंगे, और मैं अक्सर इसकी अपने लहजे में वंड करता हूं, हाथ पकड़ के क्यों मिसाल दी। देखे ना आप किसी बडेरे के डेरे पर जाएं, अमूमन उसने कुत्ते रखे हुए होते हैं, वो छौ लत्ताड़े हो या दो मारे ऐसे रूप में मेरे मुंह से सिद्धि निकल जानी मकरा की। समझ आ रही है जनाब? अच्छा, वो कुत्ता जब आपको काटने के लिए भागेगा ना तो जाहिर सी बात है आपको बचना पड़ेगा। बचने की दो सूरतें, या तो महफूज मकाम पे चले जाएं, या फिर वो जो मालिक है ना वो आ जाए और आपका बाजू पकड़ ले। वो कुत्ता जो आपको काटने आ रहा था वो आपको काटेगा नहीं, जब मालिक हाथ पकड़ेगा तो वो आपके कदम चूमेगा। जरा कुत्ते से पूछें तो सही, भाई डॉग ओ डॉग एक गाल का दास है, तू तो मैंने बटन आ रहा सी, काटने आ रहे थे, यकदम मेरे कदम चाट रहे हो। वो कहेगा मैं कुत्ता जरूर हूं पर मुझे इतना पता है जो मालिक के हाथों में आ जाए उसे नहीं भौंका जाता, उसे नहीं काटा जाता। और मैंने अबू बकर को भौंकने वाले कुत्ते और छोड़ने वो मुस्तफा के हाथों में है, और भौंकना नहीं है अबू बकर की शान नहीं बयान करनी है। दोस्ताने मुकर्रम, ये है ताईदारे सदाकत की शान, जब है ही मालिकों के हाथों में, आवाज का जोर वाली या जवानों वाली नहीं है। फिर उनकी शान बयान करनी है, उन्हें भौंकना नहीं है। शान बयान करने वाले कौन खुश नसीब है तुम जानते। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। फकीराना आए थे सदा कर चले हैं, आप खुश रहिए हम दुआ कर चले। मदनी चैनल देखते रहिए। सुभान अल्लाह। तो मैं हज़रत अफ्तार का मुरीद हूँ और मैंने पढ़ा भी दावत इस्लामी से फैसलाबाद फिजाने मदीना से। सुभान अल्लाह। हो सके तो अपने बच्चों को भी आप दावत इस्लामी के मराकज़ में दाखिल करवाएं। चंदा भी दे, बंदा भी दे। चंदा देगा अच्छी जगह पे, बंदा देंगे तो बंदे का पुत्र बना के देंगे। सबका हामी नासिर व अमीन वाहिद।